بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ امجد گل ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، پچھلی ویڈیو میں نے جو ہے وہ پاک سعودی تعلقات اور پاکستان کے عالم اسلام میں کردار کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اور کچھ میں نے تجزیہ آپ کی خدمت میں رکھے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ عین اسی طرح سے حالات جو ہے اسی طرف کو جاتے ہوئے اور اسی سمت میں چیزیں جو ہے وہ موو کرتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ حالات، دنیا کے جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت سرعت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ دو حصوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، دو بلاکس میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار، جب اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا کے حالات ہوئے، اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ اس وقت جو ہے وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جس طرح سے اس نے حصہ لیا تھا اور جس طرح سے اس نے جو اس کا رول تھا، بنیادی رول تھا، بنیادی کردار تھا، اس کے ثمرات سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ کافی حد تک اس میں اس کو کامیابی بھی حاصل ہو رہی تھی۔ اور اسی دوران ایک جو فنومینا پیدا ہوا وہ سوویت یونین کی شکل میں ایک نئی سپر طاقت اور ایک نئی عالمی طاقت کا ظہور ہوا، اور پھر دنیا جو ہے وہ دو حصوں میں، دو بلاکس میں جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ تقسیم ہوئی، اور ایک کمیونسٹ بلاک تھا، ایک کیپٹلسٹ بلاک تھا۔ کمیونسٹ بلاک کی سربراہی اس وقت کے سوویت یونین کے پاس تھی، اور جو دوسرا امریکہ کا بلاک تھا اس میں امریکہ اس کو ہیڈ کر رہا تھا، اور امریکہ کی اس میں سربراہی تھی۔ اور یہ ساری جو کشمکش تھی اس وقت بھی، آج بھی، اور ہمیشہ سے جو بھی اس طرح کی، جس کو ہم گریٹ گیم کہتے ہیں، جو بھی چلتی آئی ہے، وہ ہمیشہ وسائل کے اوپر قبضے، وسائل کے اوپر رسائی، وسائل کے اوپر اقتدار کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے، جس کی وجہ سے انسانیت نے بہت دکھ بھی اٹھایا ہے، بہت زیادہ تباہی بھی ہوئی، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانیں بھی گئی ہیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 30-40 سال کے عرصے میں جو کمیونزم کا بڑھتا ہوا جو اثر تھا اس ویسٹ اور ایسٹ دونوں طرف جو ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز اس میں شامل تھے، لیکن بہرحال سوویت یونین کی جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن ہو گئی 1989 میں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ بلاک ختم ہو گیا، اور امریکہ بلا شرکت غیرے ایک نئی عالمی طاقت، ایک نئی سپر پاور کی حیثیت سے اس نے بہت عرصہ دنیا کے سارے معاملات میں اور دنیا کے اوپر راج کیا۔ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ جو چائنا فنومینا ہے، چائنا کا جو اثر و رسوخ ہے، چائنا کی جو حیثیت ہے، چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت، ایک اقتصادی اور دفاعی طاقت کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے، اس نے منوایا ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستان از نو ایکسیپشن۔ پاکستان بھی اس میں ایک کردار ہے، ایک طرح سے اس میں شامل ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیں معلوم ہے کہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک نمائندہ آرگنائزیشن یا پلیٹ فارم تھا، جو کہ آج کے زمانے میں فی زمانہ اس کی جو حیثیت ہے وہ سوائے سعودی یا عرب جو بلاک ہے اس کی مفادات کے تحفظ کے علاوہ اتنا زیادہ اس کے اندر کوئی اتنی ایفیکٹیوٹی رہ نہیں گئی، کیونکہ جو OIC بنی تھی وہ فلسطین کے معاملے پر اور فلسطین کے ایشو پر بنی تھی، اور آج کی جو عرب دنیا ہے اس میں زیادہ تر جو ممالک ہیں انہوں نے بظاہر یا مخفی طور پہ اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کر لیا ہے، بلکہ اس کی جو طاقت ہے، اس کا جو اثر و رسوخ ہے، اس کے بوجھ میں اور اس کی اثر کے نیچے جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ عرب دنیا دب چکی ہے۔ لہٰذا OIC کا جو
جو اس کی افیکٹیوٹی تھی یا جو اس کا ایک اثر و رسوخ تھا یا جو اس کا امپیکٹ تھا وہ اس طرح سے اب جو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے جس طرح سے کہ شروع کے دنوں میں ہوا تھا، اور جس طرح سے اس کے انویزج کیا گیا تھا وہ اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے میں بھی کافی حد تک. لیکن بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ نیا اسلامک بلاک ابھرنے کی اور ایک نیا اسلامک بلاک بنانے کی تیاریاں یا بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لامحالہ جہاں پہ ویکیوم ہوتا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ اسپیس ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیکٹر، کوئی نہ کوئی طاقت وہاں پہ آ کے اس کی جگہ لے لیتی ہے. آج کل سوشل میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت تیزی کے ساتھ یہ بات شاید پھیلائی جا رہی ہے یا نظر آ رہا ہے، یا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک نیا اسلامی اتحاد قائم ہونے جا رہا ہے، اور جس کی سربراہی غالباً جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہوگی، پاکستان کو اس میں شامل کیا جائے گا، یعنی اس کی سربراہی کے لیے. لیکن اس میں جو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ عرب دنیا، یہ اسلامی دنیا جو ہے وہ عرب اور عجم کے اندر بٹی ہوئی یا دو حصوں پر منقسم ہے، بلکہ اس کو 3 حصے کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. ایک طرف ایران بھی ہے اور باقی اسلامی ممالک ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ عرب دنیا ہے. تو اس سارے جو اسلامی دنیا ہے اور اس کا جو اس وقت کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر ترکی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس کا تاریخی رول بھی ہے اور موجودہ زمانے میں بھی، فی زمانہ بھی اس کا ایک بہت زیادہ اس وقت بھی اس کا رول ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اس کا ایک رول ہم دیکھنے جا رہے ہیں. ہمیں نظر آئے گا کہ ترکی جو ہے وہ بہت پرو ایکٹیولی خاص طور پہ اسلامی دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا اپنا ایک کردار نبھانے کی کوشش کرے گا، جس کے واضح اشارے اس وقت بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور موجود ہیں. دراصل اس وقت جو ہے وہ جس طرح سے چائنا نے اور چائنا کے صدر نے اور وہاں پہ جو وزیر خارجہ ہیں چائنا کے، انہوں نے پاکستانی وزیر خارجہ کا جس طرح سے استقبال کیا اور جس طرح کی جوائنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، اور پھر چائنا کے صدر نے پاکستانی صدر کو خط بھی لکھا ہے، تو اس کے اندر یہ سم ہاؤ ہمیں یہ نظر آتا ہے یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک نئے بلاک کے اندر نہ صرف شامل کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو اس کی سربراہی اور ذمہ داری بھی شاید دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں تاریخی طور پہ بہت ساری چیزوں کو اور حقیقتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اس پاکستانی، کیونکہ ہمارا ترکی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور وہ صدیوں پرانا تعلق ہے، اور اس چیز سے ہم اس بندھن سے، اس تعلق سے ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے، کیونکہ پاکستانی عوام بھی اور پاکستانی حکومتیں، پاکستان اور ترکی کی حکومتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ایک دوسرے کے لیے جو جذبات ہیں، خاص طور پہ ابھی جو ایرترل ڈرامہ ہے اس کے نتیجے میں بھی یہ بہت بالکل واضح طور پہ کھل کے بات سامنے آئی ہے کہ ترکوں کے ساتھ جو محبت ہے ہماری، وہ ہمارے جینز کے اندر شامل ہے، وہ ہم نے اپنے بڑوں سے انہیرٹ کی ہے، تو اس کو ہمیں اور ترکوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس میں بھی مجھے ایک بہت بڑی سازش نظر آتی ہے کہ جیسے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ترکی کے ساتھ جو ہمارا آگے بڑھنے کے جو چانسز ہیں یا امکانات ہیں، یا جو اس کے ساتھ ہمارے آگے تعلقات اور تعاون، باہمی تعاون کا جو پوٹینشل ہے، وہ اس کو چیک کرنے کی اور اس کو روکنے کی شاید جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ اس وقت ایک پیج پر ہیں، امریکہ کے خلاف ایک پیج پر ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ترکوں کے جو ہے وہ نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ باقی اور جو علاقے ہیں جس میں روس بھی شامل ہے، جس میں چین بھی شامل ہے، ان کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں، ان کے بہت زیادہ تاریخی طور پہ ان کے سٹیکس ہیں. تو اس لیے ترکی کا جو بڑھتا ہوا اثر ہے اس کو شاید پاکستان کے ذریعے نلیفائی کرنے کی کوشش، یہ بھی ایک اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. یعنی یہ ایک آئیڈیا یا یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ ترکی چونکہ تاریخی طور پر اس کے کلیمز ہیں، وہ جو ترکستان کے اندر بھی اس کے کلیمز ہیں، جس میں ترک جو ہے وہ رشیا کے اندر بھی ہیں، ترک جو ہے وہ چائنا کے اندر بھی ہیں، اور ان کے ہسٹوریکلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات رہے ہیں.
تو ہمارے ہسٹوریکلی ترکی کے ساتھ بہت گہرے اور دیرینہ تعلقات رہے ہیں، بہت جذباتی ہمارا لگاؤ ہے ترکی کے ساتھ، اور ان ملکوں کے جس میں رشیا اور چائنا دونوں شامل ہیں، اور دونوں کی اسٹریٹجی اس وقت ایک ہی سیم پیج کے اوپر ہے، تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ ان کے ساتھ، ترکوں کے ساتھ تاریخی طور پہ ہسٹوریکلی جو ہے وہ کشیدہ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری جنگیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور آج کے دور میں بھی اس وقت بھی جو ہے وہ بہت سارے ترک جو ہے وہ چائنا کے اندر بھی ترک علاقے شامل ہیں، وہاں پہ ترک جو تحریکیں بھی ہیں، مسلمانوں کی تحریکیں بھی ہیں جو کہ مزاحمتی تحریکیں ہیں جو چل رہی ہیں. اسی طرح سے رشیا کا بھی ہسٹوریکلی ترکوں کے ساتھ، اور لیٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ ترکی کے ساتھ جو ہے رشیا اور ترکی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ایک پیج پر نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں بھی جو ان کی پالیسیز ہیں، شام کی پالیسی ہو، عراق کی پالیسی ہو، یا پھر ایران کی پالیسی ہو، ان کے آپس میں بہرحال اختلافات موجود ہیں. اسی طرح سے ترکی کے ایرانیوں کے ساتھ بھی تاریخی طور پہ اختلافات ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پاکستانیوں کو ایک بہت زیادہ احتیاط اور تدبر کے ساتھ ہمیں اپنی جو ہے وہ پالیسی بنانی ہوگی. ہم جس طرح سے ہمیشہ استعمال ہوتے آئے ہیں، جس میں چاہے ہمارے مفادات بھی شامل رہے ہوں، ہم سیٹو سینٹوں کے ممبرز رہے، ہم اس کے بعد جو ہے وہ فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے وار اگینسٹ ٹیرر میں امریکہ کے، اس سے پہلے ہم رشیا کے خلاف، کمیونزم کے خلاف امریکہ کی مدد کے ساتھ ہم لڑتے رہے، اور اس کے جو نتائج تھے وہ دنیا میں بہت زیادہ تبدیلیاں اس کی وجہ سے برپا ہوئیں. تو یہ ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید ایک دفعہ پھر ایک اسی طرح کی سازش کا شکار ہونے جا رہے ہیں، جس کے اندر کہ ہمیں جو ہے وہ جذبات دلا کر، یا کوئی ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر، یا جس وجہ سے بھی ہمیں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آگے لایا جا رہا ہے. آگے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر اسلامی دنیا کے اندر اختلافات ہوں، اور ہمارے جو ہے وہ اب دیکھیے کہ ترکوں کے ساتھ بھی اگر ہم اختلاف پیدا کر لیتے ہیں، ایرانیوں کے ساتھ بھی ہم بہت ساری چیزوں میں ہماری یکسوئی یا ایک یکسانیت یا ایک یعنی کہتے ہیں ہم آہنگی بہت سارے معاملات پر نہیں ہے. اور عربوں کے ساتھ بھی اب حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ہے وہ خارجہ پالیسی، تو اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ ہم اسلامی دنیا کے اندر ہم تنہائی کا شکار ہونے جا رہے ہیں. صرف اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈال دینا کہیں کی بھی عقل مندی اور وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کی وہ دلیل نہیں ہے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کسی بھی ایسے نئے ایڈونچر میں شامل ہونے سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اسلامی دنیا کے اندر مزید نفاق کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ 100 سالہ معاہدہ 2023 میں ترکی کا جو ہے وہ لوزان معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری چینجز اور بہت ساری تبدیلیاں متوقع ہیں، اور اس کے اشارے ابھی سے ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اگر آج ہم یہ چیز کر بیٹھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے الائنس میں، ایک ایسی چیز میں ہم شامل ہو جاتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ فار ایسٹ کے کچھ ممالک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان کو شاید لے آیا جائے، یا ان کو ہمارے ساتھ شامل کر دیا جائے. ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، یا برونائی، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، جزیرہ نما ملک ہیں، ان کا عالمی سیاست میں یا دنیا کی کسی معاملات میں ان کی کوئی بہت زیادہ اس طرح سے کردار نہیں ہے جتنا کہ ترکی کا اور اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں آگے چل کے ترکوں کے ساتھ یا ترکی کے ساتھ ہمارے اختلافات جو ہے وہ شاید پیدا ہونے جا رہے ہیں اگر ہم اس پالیسی سے باز نہ آئے. بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کوشش کیجیے اگر ممکن ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں، اس کو فیس بک پہ بھی اور باقی دوسرے جو چینلز ہیں ویڈیو کو میری کو شیئر کیجیے، اور میں بہت آپ کا مشکور ہوں گا. یوٹیوب پہ بھی اگر آپ ممکن ہو تو اس کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کیجیے اگر آپ کے لیے آسان ہو تو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. سی یو انشاءاللہ.